بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرا جو مکالمہ ہے وہ دو شیعہ ہمارے کوئی بھائی تھے، انہوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا، اور پہلے جو ان میں سے حضرت تھے انہوں نے کہا کہ جو کوئی عرب کے بادشاہ ہے وہ اسرائیلی ایجنٹ ہے وغیرہ۔ تو میں نے ان سے جو ہے وہ دلیل طلب کی اس کی، کہ میں نے کہا کہ اس کی کیا دلیل ہے، تو اس کی وہ کوئی دلیل پیش نہیں کر سکے۔ بس وہ یہی کہتے رہے کہ مکہ مدینہ میں وہ نے شراب کو الاؤڈ کر دیا، اور جناب جو ہے وہ ناچ گانا سعودی عرب میں ہو رہا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یہ تو حرام ہے، یہ تو فسق ہے، اس سے تو کوئی بھی جو ہے وہ اسرائیلی ایجنٹ ثابت نہیں ہوتا، پھر تو دنیا میں 90% 80% لوگ جو ہے وہ اسرائیلی ایجنٹ ثابت ہو جائیں گے اگر یہ لاجک آپ استعمال کر رہے ہیں کسی کو اسرائیلی ایجنٹ ثابت کرنے کے لیے۔ اور دوسری بات انہوں نے بولی کہ جو مکہ مدینہ ہے وہ وہاں پر شراب جو ہے وہ الاؤ کر دی سعودی گورنمنٹ نے۔ تو میں نے کہا کہ مکہ وہاں پر الاؤ نہیں ہے مکہ مدینہ میں، وہ تو مکہ مدینہ کے باہر جو ہے وہ ڈپلومیٹس کے لیے ہم نے الاؤ کیا ہے ریاض کے اندر۔ تو مقصد جو ہے وہ یہ میں نے ان کو سمجھا، اور انہوں نے مانا بھی کہ ہم جو ہے وہ جو ہمارے یہ بادشاہ ہے عرب ممالک کے اندر، یہ ہمارے کوئی اسپریچول لیڈر نہیں ہے، یہ ہمارے کوئی جو ہے وہ روحانی لیڈرز نہیں ہیں کہ ہم جو ہے جناب ان کے مقلد ہے یا ان کے پابند ہے یا ان کی ہر کسی بات کو ہم صحیح کہیں گے۔ جس طرح سے جو ایران ہے اس کے اندر جو سپریم لیڈر ہوتا ہے وہ ایک فقی ہوتا ہے، یعنی جس کو دین کی انڈرسٹینڈنگ ہو، جو کہ شیعہ مذہب ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ولایہ الفقی کو مانتے ہیں، اور یہ جو تھیری ہے یہ خمینی نے دی ہے، جو کہ ان کا اس سے پہلے جو لیڈر تھا، تو اسی نے کہا کہ جو فقی ہے جب تک امام نہیں آئے گا، کیونکہ یہ امام معصوم کو مانتے ہیں، اور یہ مانتے ہیں کہ جو امام ہے وہ غائب میں ہے، وہ ابھی جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوا ہے، جو ان کا 12واں امام ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جناب کہ جب تک وہ نہیں آئے گا تو تب تک جو ہے وہ ایک فقی ہی جو ہے وہ ایران کی جو ہے وہ باغ دوڑ سنبھالے گا، کیونکہ یہ پورے جو عالمی جو شیعہ ہے دنیا بھر کے اندر، یہ ایران کو جو ہے وہ بہت ساری ان میں جو 12 شیعہ ہے جو کہ میجارٹی ہے ان کی اثنا شریعہ، وہ شاید باید کرتے ہیں ان کی، جو ان کا ایرانی سپریم لیڈر ہوتا ہے۔ تو بہرحال کٹ شاٹ جو ہے وہ انہیں کہا کہ جناب جو ہے وہ ایران نے جو ہے وہ بیسز تباہ کی ہے عرب کے اندر، اور عرب ممالک کے اندر وہ بیسز پہ حملہ کر رہا ہے۔ تو ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے کہ یو ایس جو بیسز ہے عرب میں، وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ ایران کے خلاف ہی استعمال ہو رہی ہوتی ساری، مگر یہ بھی اس بات کو بھی ہم ڈینائی نہیں کر سکتے کہ ایران جو ہے اس کو سچ میں تھریٹ ہے یو ایس بیسز کا۔ تو جو بھی اس نے کیا اب ہم اس میں زیادہ نہیں جائیں گے، مطلب جو ان کو بہتر لگا اپنے ملک کے لیے اور جو وار کے اندر ان کے لیے بہتر رہے گا، ظاہر سی بات ہے کہ وہ وہی کریں گے۔ تو جناب اس کے بعد جو ہے وہ جو دوسرے بھائی تھے، تو انہوں نے بیسز کے بارے میں جو ہے وہ کچھ باتیں کہی، اور کچھ باتیں ان کی صحیح بھی تھی کہ ہم وہاں وہ امریکہ کا جو ہے وہ سینٹ کام وغیرہ ہے جو کہ مدد کرتا ہے ان کو، جو ہے وہ مطلب ٹائم اس سے کم لگتا ہے کہ اگر نزدیک ہو گئے ایران کے وہ بیسز وغیرہ، تو مطلب وہ ایک سپورٹ ہے، کمیونیکیشن سپورٹ تھا۔ ہاں اگر کوئی یہ آرگو کرے کہ ایران کو اس سے جو ہے وہ نقصان ہو سکتا تھا یا اس کو ایک ٹیکٹیکل ایڈوانٹیج ہو گیا، تو ٹھیک ہے، اس کو ہم ڈینائی نہیں کریں گے، مگر جو پرسوں جو ہے وہ قطر میں حملہ ہوا، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پر جو 17% ملک کا جو نیچرل گیس تھا اس کی جو ہے سپلائی وہ 5 سال کے لیے اب جو ہے وہ جناب نہیں ہوگی۔ تو بہت بڑی جو ہے وہ پرابلم کھڑی ہو گئی ہے قطر کے لیے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو قطر کے لوگ ہیں وہ ہمارے مسلمان بھائی ہے، اور ہم بالکل بھی ان کا جو ہے وہ نقصان برداشت نہیں کریں گے، ورنہ ہم اس کو جو ہے وہ سپورٹ کریں گے۔
اور ہمیں پتہ بھی ہے کہ جو ایران ہے اس کی کیا حرکتیں رہی ہے پاسٹ میں، کہ ہاؤ دے بیہیو ان سیریا جو ہے وہ سب کے سامنے ایک ایگزامپل ہے. تو اس چیز کو نہیں بھولنا چاہیے لوگوں کو کہ جو ایران کو جو ہے وہ بلائنڈلی سپورٹ کر رہے. ٹھیک ہے یار، یو ایس اے جو ہے وہ پتہ ہی ہے کہ وہ ایک جو اس کا رول رہا ہے یو ایس اے کا ہسٹری میں، اور پتہ ہے کہ اس نے افغانستان کے اندر کیا کیا، اس نے عراق کے اندر کیا کیا، اور کس طرح سے وہ اپنے مفاد کے لیے جو ہے وہ کام کرتا ہے. اور اس کا جو ہے وہ نگیٹو ہی میجارٹی رول ہے دنیا کے اندر، یہ تو اس سے تو کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا. اور وہاں دوسری طرف سے جو اسرائیل ہے اس کا بھی ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ کتنا جو ہے وہ شر پسند ایک ملک ہے مڈل ایسٹ کے اندر. اور اگر میں یہ بات کہوں کہ مڈل ایسٹ کے اندر دو شر پسند ممالک ہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی کہ وہ اسرائیل اور ایران ہے. اور پورا جو وہاں پر پیس ڈسٹرب ہوتا ہے اس میں مینلی ان دو کنٹریز کا جو ہے وہ ہمیشہ ایک بہت اہم کنٹریبیوشن ہوتی ہے. حالانکہ ہم یہ مانتے ہیں کہ جو اسرائیل ہے وہ ایک ایلیگلی جو ہے اس نے آکوپائی کر رکھا ہے عرب کی زمین کو. اور ہم سب کو پتہ ہے کہ عرب جو ہے وہ 3 وارز کر چکے ہیں ابھی تک اسرائیل کے ساتھ 71 تک، اور ان کو جو ہے اس میں کوئی بھی کامیابی حاصل نہیں ہوئی. اور بہت سارے جو ممالک ہیں ان نے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ گلف کنٹریز کے اندر جو عرب کنٹریز نے بہت سارے نے جو ہے وہ نارملائز بھی کیا ہے اب اسرائیل کے ساتھ ریلیشن کو. تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس کو بھی سپورٹ نہیں کرتے بالکل بھی. جو نارملائزیشن ہے وہ بغیر کسی شرط کے، یا فلسطینن جو یہ کاز ہے اس کو آپ ٹوٹل اگنور کریں. وہاں کی جو قربانیاں جو لوگوں نے دی ہے، یا جو فلسطینی ہمارے مسلمان بھائی ہے جتنا انہوں نے سفر کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے اور ان کی دنیا اور آخرت کو سنوارے انشاءاللہ. تو بالکل بھی ہم جو ہے وہ برداشت نہیں کریں گے نارملائزیشن کو، کہ اگر آپ فلسطین کاز کو جو ہے وہ اگنور کریں گے. یہ بالکل غلط ہے جو کہ عرب کچھ جو ہے لیڈر ہے انہوں نے کیا ہے. مگر ہمیں یہ بات اپنے ذہن میں جو ہے وہ ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ہمارے جو یہ عرب کے اندر جو حکمران ہیں، چاہے کتنے ہی بڑے فاسق و فاجر ہو، دے آر اسٹل بیٹر دین اسرائیل، اس میں کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں ہے. اینڈ دے آر اسٹل بیٹر دین ایران، کیونکہ ایران نے جو سیریا میں رول ادا کیا ہے، چاہے پھر وہ سلیمانی کا رول ہو یا حزب اللہ کے اس نصر اللہ کا رول ہو. تو اگر آپ ہسٹری کو دیکھیں گے اور ویڈیوز دیکھیں گے، جو اور میں کسی 100 سال پرانی بات نہیں کر رہا، 40 سال پرانی کی جس کو آپ دیکھ نہ سکے، بعد اب سے ویڈیوز آپ کو درجنوں کے اندر مل جائے گی انٹرنیٹ کے اوپر، کہ جہاں پر آپ ان کے مظالم کو دیکھ سکتے ہیں مسلمانوں کے اوپر کس طرح سے وہ برٹیلٹی کا ان نے ساتھ دیا ہے. تو بس ہماری یہی گزارش ہے کہ جو اس ٹائم پریزنٹ یہ جو کنفلکٹ چل رہی ہے بٹوین امریکہ، اسرائیل اور ایران، اب اس میں جو ہے وہ عرب کنٹریز کو بھی ایران نے ڈریگ کر دیا ہے، کیونکہ اس کا ماننا ہے کہ دے آر سپورٹنگ یو ایس. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اب اس جنگ میں جو ہے وہ انوالو ہوئے ہیں. جس طرح سے ٹرمپ نے بھی جو ہے وہ 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا ہے ایران کو کہ وہ اسٹریٹ آف ہارموز کو جو ہے وہ خالی کر دے، ورنہ جو ان کے انرجی انفراسٹرکچر ہے، جیسے ان کے پاور پلانٹس وغیرہ ہے، الیکٹرسٹی پاور پلانٹ ہے، ان کو تباہ کر دیا جائے گا. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک بہت ہی جو ہے ایک خطرناک دھمکی ہے. اور ایران نے بدلے میں جو ہے وہ ڈیسیلینیشن جو پلانٹ ہے عرب ممالک کے، کہ جہاں سے ان کو پانی حاصل ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر نمکین جو ہے وہ سمندر کا پانی ہے تو اس کو پہلے صاف کرنا پڑتا ہے، تو ان کو اڑانے کی جو ہے وہ ایران نے دھمکی دی ہے.
تو ظاہر سی بات ہے عرب جو ہے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اب اس میں دھیرے دھیرے انوالو ہو رہا ہے. ہم بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کرے وہ ہمارے حق میں بہتر ہو، اور تمام ریجن جو مڈل ایسٹ کا ہے اور جو خود ایرانی لوگ ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہتر کرے. ہماری تو یہی دعا رہے گی. بلکہ ہم تو جو ہے وہ ہدایت چاہتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کو بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے، کیونکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرعون جیسے جو رولر ہے، جو اپنے لیے جو کہ بہت ہی تکبر کے اندر تھا اور اپنے لیے جو ہے وہ ڈیونٹی کا بھی اس نے دعویٰ کیا تھا، ناٹ لٹرل سینس میں، مگر جس طرح سے وہ تکبر کرتا تھا کہ میں ہی تمہارا خدا ہوں، لوگوں کو کہتا تھا علیہ اعوذ باللہ تعالیٰ، اور کس طرح سے بنی اسرائیل کے وہ لڑکوں کو مارتا تھا، تو اس کو بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بھیجا. تو ہم انشاءاللہ جو ہے وہ مسلمان کو ہر کسی کے لیے خیر ہی سوچنا چاہیے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا قول بھی ہے کہ دین جو ہے وہ خیر خواہی کا نام ہے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرے وہ ہمارے حق میں بہتر ہو، تمام انسانیت کے حق میں بہتر ہو، اور جتنے بھی لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ کو چھوڑ کر جن نے اس کے ساتھ شریک ٹھہرائے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو سمجھے، پھر چاہے وہ اس کے ربوبیت کے اندر وحدانیت ہو یا اس کی عبادت کے اندر وحدانیت ہو. تو گزارش یہی ہے لوگوں سے کہ پروپیگنڈا کا حصہ نہ بنے، اور اپنے دماغ کو جو ہے وہ بیدار رکھے، کس کا ساتھ دینا ہے کس کا ساتھ نہیں دینا ہے. یہ اس کی جو ہے وہ گائیڈنس آپ اچھے سے عالم سے لے جو قرآن و سنت کو بڑا ڈیپلی سمجھتا ہے، کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں جس سے آپ محبت کریں گے آخرت میں جو ہے آپ کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگ کتنی بھی جذباتی باتیں کر لے، نو بڈی وانٹس ٹو اسٹینڈ ود. کیا اگر آپ کو کہا جائے کہ قیامت کے دن آپ کو جو ہے وہ نصر اللہ کے ساتھ اٹھایا جائے گا یا خمینی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، میں تو بھائی یہ دعا نہیں کروں گا، میں تو کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ بچائے ان کے ساتھ اٹھانے سے مجھے. تو اس لیے جو ہمارے سنی جو یہ عرب دشمنی کے اندر، ظاہر سی بات ہے کہ عرب کے رولر جو ہے وہ سچ میں نے ان کی نگیٹو چیزیں بھی آپ کو بتائی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کی نگیٹو کوالٹی کی وجہ سے جو ہے آپ زیادہ جو گریٹر ایول ہے اس کو آپ چوز کریں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اور بڑا کیئرفلی جو ہے وہ سائیڈ لے. یا تو اگر آپ کو علم نہیں ہے تو آپ سائیڈ ہی میں آپ نیوٹرل بھی ہو کر دیں، کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جو ہے اس جنگ میں جو ہے وہ سائیڈ لے. اور ضروری سے ہونے کا میرا یہ مطلب ہے کہ ہمیں ہر کوئی پرٹیکولر ڈیٹیل اس جنگ کی نہیں ہونی چاہیے پتہ، مطلب کوئی نیسیسٹی نہیں ہے کہ ہم اور ہر کوئی ڈیٹیل پہ جو ہے وہ کہ وہ بھی صحیح کیا اس نے، یا ایک ہی ملک کو بولے کہ یہ بھی صحیح کر رہا ہے 100%. جس طرح سے وہ کچھ اندھ بخت ہوتے ہیں، تو اندھ بخت بھی نہیں بننا ہے کہ آپ جو ہے وہ پھر زیادہ ہی ایکسٹریم عرب سپورٹر بن جائیں گے کہ عرب جو بھی کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اعتدال دے، اور ہمیں جو ہے وہ صراط مستقیم کی طرف ہماری رہنمائی کرے، کیونکہ وہی ہادی ہے، وہی ہدایت کرنے والا ہے.